جی، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم بک کتاب پڑھ رہے تھے حیا و پاک دامنی، اور جس کا اب ہم تھرڈ باب شروع کرتے ہیں، جس کا مفہوم جس کا ہیڈنگ ہے حجاب اور پردے کا حکم۔ تو اس کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک دو حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں حجاب سے ریلیٹڈ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب سورہ النور کی آیت جس کا ترجمہ ہے اور وہ اپنے اوڑھنیاں اپنے سینے پر ڈال رکھے نازل ہوئی، تو صحابی مہیلاؤں نے اپنے کپڑوں کے کناروں کو پھاڑ کر اسے اپنے سر اور چہرے کو ڈھک لیا، دیٹ ٹائم ہی، اسی ٹائم ہی۔ اور دوسری حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی کی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی عبداللہ بن امت مکتوب آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں یعنی ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمیں نہیں دیکھتے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو، تم دونوں بھی اندھی ہو، کیا تم انہیں نہیں دیکھتی ہو؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خود کی نظروں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ ابو داؤد کی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی باڈی کا کوئی بھی حصہ دکھنا مناسب نہیں ہے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ اور پردے کے کچھ مین جو مطلب رول ہے، لا، جیسے کپڑے ڈھیلے ہونے چاہیے جو کہ آپ کی باڈی کی بناوٹ کو ظاہر نہ کرے، لباس اتنا بھی باریک نہ ہو کہ اسے اندر کی جلد دکھے۔ اکثر ہم لوگ آستین وغیرہ ایسے بنواتے ہیں نا کہ جو ٹرانسپیرنٹ کپڑے ہوتے ہیں تو آستین چھوڑ دیتے ہیں بنا نیچے کہتے کپڑا لگوائے یا استر بولتے ہیں اس کو، تو وہ پورا ہاتھ دکھ رہا ہوتا ہے، مجھے اس سے یاد آیا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حجاب کا مقصد صرف سر ڈھکنا نہیں ہے بلکہ چال ڈھال اور نظروں میں بھی پاکیزگی رکھنا ہوتا ہے حجاب کا مطلب۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا یہ باب نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر عقل کا نور عطا کیا ہے۔ اسی عقل سلیم کی وجہ سے انسان اور حیوان کی زندگی میں بنیادی فرق ہے۔ کھانا پینا اور بیوی بچے والے کام میں انسان اور حیوان سب برابر ہیں۔ مکان بنا کر رہنے میں کوئی خاص فرق نہیں۔ انسانی ضرورتیں زیادہ ہیں، لہذا ایسے عیش بھری زندگی کو چھوٹی اونچی عمارتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جانور کی زندگی سادہ ہے، ان کے رہنے کی جگہیں معمولی ہوتی ہیں۔ چڑیا گھونسلہ بنا کر رہتی ہے، سانپ بل میں گھستا ہے اور شیر خچار میں آرام کرتا ہے۔ رہ گئی بات آپس میں رہن سہن کی، تو ان میں جانور انسان سے پیچھے نہیں ہے۔ چیٹی کی زندگی میں اتفاق و ایکتا کی اعلیٰ مثال ہے۔ شہد کی مکھیوں میں آداب سلطنت کی حد ہے، پرندوں کی زندگی میں ذکر و عبادت ہے۔ البتہ ایک بات ایسی ہے جس میں انسان حیوان سے اوپر ہے، وہ شرم و حیا والی صفت ہے۔ اسی صفت کی وجہ سے انسان پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے اور اپنے مالک کی قدم قدم پر فرما برداری کرتا ہے۔ اسی شرم و حیا والی صفت کا تقاضا ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے آنے کے لیے اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ انسانی اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں لباس عطا کیا گیا۔ جب منع کیے ہوئے پیڑ کا پھل کھایا تو جنت کی پوشاکیں اتار لی گئیں۔ دونوں نے فوراً اپنے جسم کے پوشیدہ حصوں کو پیڑ کے پتوں سے ڈھانپ لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ سورہ الاعراف کی آیا ہے 22، اس کا مفہوم ہے، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ سطر کا پس منظر: جسم کے پوشیدہ اعضاء کو چھپانے کے لیے عربی میں عورتوں
عورت اور اردو میں فارسی میں سطر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اولاد آدم پتھر کے زمانے سے ہی اپنے سطر کو چھپاتی چلی آ رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب عقل و سمجھ میں پختگی آئی اور انسان نے سماجی آداب و اخلاق کو اپنایا تو ان کے لباس میں اور زیادہ شائستگی آ گئی۔ چنانچہ تمام دنیا کے تمام مذہبوں نے انسان کو محجب لباس پہننے کی تعلیم دی۔ عیسائیت میں اگر عورتوں کے لباس پر غور کیا جائے تو کہ وہ سطر ہی نہیں چھپاتی تھی بلکہ ہاتھ پیر اور چہرے کے سوائے باقی تمام جسم کو کپڑوں سے چھپاتی تھی۔ کلیسا میں زندگی گزارنے والی عیسائی عورتیں آج بھی اسی لباس میں لپٹی نظر آتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ پردے کے اعضاء کو چھپانا قدرتی، عقلی اور شرعی ہر لحاظ سے لازمی ہے۔ تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں یہ فرض رہا ہے۔ حجاب کا پس منظر۔ دین اسلام کامل مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، لہذا دین اسلام میں حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ حیا کا تقاضا ہے سماج میں سے عریانی بے حیائی سرے سے ختم کر دیا جائے۔ اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا تو فرمایا یعنی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ شریعت محمدی نے قیامت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے انسان کو اپنے چشمہ صافی سے فیضیاب کرنا تھا، لہذا اس میں جن کاموں کو حرام قرار دیا گیا ان کے ذریعے بھی ممنوع فرما کر شیطان کے داخل کے ہر سوراخ کو بند کر دیا گیا۔ مثلا شراب کو حرام کر دیا گیا تو اس کے بنانے، بیچنے، خریدنے اور کسی کو دینے کو بھی حرام کر دیا گیا۔ سود کو حرام قرار دیا گیا تو معاملات فاسدہ یعنی غلط لین دین سے حاصل ہونے والے نفع کو بھی سود کی طرح مال خبیث قرار دے دیا گیا۔ شرک کو حرام کیا گیا تو تصویر بنانے اور بت تراشنے کو بھی حرام کر دیا گیا۔ زنا کو حرام کیا گیا تو اجنبی عورتوں کو دیکھنے، چھونے، شہوت بھری بات کرنے اور دل میں خیال جمانے کو بھی قرار کر دیا گیا۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ بے پردگی ہی زنا کا سبب بنا کرتی ہے، اس لیے دین اسلام نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ پاک طبیعتوں نے جو حجاب کی اہمیت کو خود محسوس کر لیا، لہذا 5 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، اے اللہ کے رسول، آپ کی بیوی کے پاس نیک اور گناہگار لوگ داخل ہوتے ہیں، تو اگر آپ پردے کا حکم فرمائیں تو اس پر پردے کی آیتیں نازل ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ حجاب کے بارے میں قرآن مجید کی 7 آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 حدیثیں ہیں۔ حجاب سے مراد یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے عورت گھر میں رہے، اگر کسی ضرورت سے نکلنا پڑے تو اپنے جسم اور زیب و زینت کو چادر برقعے کے ذریعے غیر محرم سے چھپائے۔ سطر عورت اور حجاب کا موازنہ۔ بس سطر عورت یعنی پوشیدہ اعضاء کو چھپانا اور حجاب کو دو الگ الگ مسائل ہیں، جس کا موازنہ اس طرح ہے۔ حجاب سطر عورت تمام شریعتوں میں فرض ہے، اور سطر عورت حجاب کا حکم امت محمدیہ کو 5 ہجری میں ملا، یعنی دو پارٹ میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا، جسے میں پڑھ دیتی ہوں، ایک حجاب ہے اور ایک ہے سطر عورت۔ اب حجاب والے پورشن میں دوسرا پوائنٹ ہے، سطر عورت تنہائی اور سب کے سامنے ضروری ہے، جبکہ سطر عورت کا پوائنٹ ہے حجاب عورت کے لیے غیر مردوں کے سامنے لازمی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے حجاب کا سطر عورت مردوں اور عورتوں دونوں پر لازم ہے، اور سطر عورت کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے حجاب کا حکم صرف عورت پر فرض ہے، اور حجاب کا چوتھا پوائنٹ ہے سطر عورت شرم و حیا کی ابتدا ہے، اور سطر عورت کا چوتھا پوائنٹ ہے عورت کا حجاب شرم و حیا کی انتہا ہے۔ حجاب و پردے کے دلائل۔
آج کل سائنسی دور میں ایک طرف تو مادی ترقی اپنے عروج پر ہے، دوسری طرف ننگا پن و بے حیائی کا سیلاب ابھرنے پر ہے۔ انگریزی تہذیب کے اثرات نے فیشن پرستی اور بے حیائی کو عام کر دیا ہے۔ یونیورسٹی کالج کی پڑھی ہوئی عورتوں نے پردے کو غیر ضروری سمجھنا شروع کر دیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ حجاب کی اہمیت اور فرضیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ اور اس کا پہلا پوائنٹ قرآن اور مجید سے دلائل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الحزاب کی آیت نمبر 33، جس کا مفہوم ہے اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور نہ دکھلاتی پھرو، جیسے کہ جاہلیت کے دور میں دکھلانے کا دستور تھا۔ اس آیت میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عمومی طور پر اپنے گھروں میں رہیں، گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ شریعت نے عورت کے جس میں کوئی کام ایسا نہیں لگا شریعت نے عورت کے ذمے کوئی بھی کام ایسا نہیں لگایا جس سے اسے چار دیواری سے نکلنا پڑے۔ وقتی ضرورت تو مجبوری اور معذوری میں داخل ہے۔ عورت جس قدر گھر میں رہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب پائے گی۔ حدیث پاک میں آیا ہے، یہ حدیث ہے ابن خزیمہ اور ابن حبان، جس کا مفہوم ہے عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے درمیان میں چھپی ہو۔ طبرانی شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت صرف شرعی ضرورت پیش آنے کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، لہذا بہت سخت ضرورت کی وجہ سے عورت کو گھر سے نکلنا جائز ہے۔ عربی کا مقلونہ ہے، عورت کہیں محفوظ نہیں ہوتی سوائے اپنے گھر کے۔ ازواج مطہرات حضر اپنے وطن میں گھر کی چار دیواری میں رہتی تھی اور سفر میں ہودج یعنی اونٹ کے اوپر کی پالکی اور خیمے کے اندر رہتی تھی۔ واقعہ عفف کے پیش آنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج میں موجود ہوں گی، جبکہ وہ گم ہوا ہار ڈھونڈنے کے لیے قضائے حاجت کی جگہ پر گئی تھی۔ اس آیت میں یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ جاہلیت کی پہلے والی پہ بے پردگی نہ کرے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ اسلام کے شروع زمانے میں جاہلیت اولا بے پردگی کا سبب تھی۔ آج کے دور میں جاہلیت اخرى بے پردگی کا سبب ہے۔ کچھ انگریزی پڑھی لکھی عورتیں تو پردے کی مخالفت کر کے اپنے لکھے پڑھے جاہل ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الاحزاب کی آیت ہے 53، جب تم ان سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، اس میں زیادہ پاکیزگی ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے۔ اس آیت میں یہ تعلیم دی گئی کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہوتی تو وہ پردے کے پیچھے سے مانگے، یعنی اگر مان لیں کہ چار دیواری کا پردہ نہیں ہو تو چادر کا پردہ ضرور ہونا چاہیے، آمنا سامنا جائز نہیں۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جیسی مقدس ہستیاں تھیں اور دوسری طرف ازواج مطہرات جیسی پاکیزہ عورتیں، مگر اس کے باوجود انہیں پردے کے پیچھے رہ کر بات چیت کرنے یا لین دین کرنے کا حکم دیا گیا۔ ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے اچھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الاحزاب کی آیت نمبر 59، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اپنی ازواج سے اور بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہ وہ ڈال لیا کریں اپنے اوپر چادریں۔ جلابیب عربی میں جلباب کی جمع ہے، اس سے مراد یہ ہے وہ چادر ہے جس کو عورتیں اپنے دوپٹے اوپر اوڑھ لیتی ہیں۔ اور یہاں پر من تبیزیہ ہے، یعنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر لٹکائیں، اس سے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ شریف عورتیں ہیں، پھر ان کو ستایا نہیں جائے گا، یعنی کوئی منافق اور بدچلن انہیں چھیڑ نہیں سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
کہ مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے سروں اور چہروں کو چادروں سے ڈھانپ لیا کریں، صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں تاکہ چلنے پھرنے اور دیکھنے میں آسانی ہو۔ آج کل جو برقع برقع رواج میں ہے، اسی چادر کا بدل ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے النور آیہ نمبر 31، جس کا مفہوم ہے عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر مگر جو کھلا رہتا ہے۔ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو کچھ مجبوری میں کھلا رہتا ہو، یعنی زینت سے مراد وہ چیز ہے جس میں انسان اپنے کو خوبصورت اور خوشنما بنائے۔ الا ما ظہرا سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک کپڑے، زیور و بناؤ سنگار کی چیزیں، جس کی دلیل قرآن مجری کی دوسری آیت ملتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الاعراف آیہ نمبر 31، جو اپنی زینت ہر نماز کے وقت۔ اس آیت میں زینت سے مراد کپڑے ہیں اور مسجد سے مراد نماز ہے۔ ان معنوں کے مطابق عورت کے لیے اپنے کپڑوں کی اور زیور کی نمائش کرنا بھی منع ہے۔ بس ثابت ہوا کہ زینت کے جسمانی اعضاء کو ظاہر کرنا اور بھی زیادہ منع ہوگا۔ اس صورت میں مطلب بالکل صاف ہے کہ اوپر سے کپڑے یعنی برقع یا بیرونی چادر اسے چھپانے کے حکم سے الگ ہے، بقیہ تمام کپڑوں اور زینت کو چھپانا فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے زینت سے مراد اعضائے زینت لیے ہیں، تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ جب ضروری کام کے لیے، مثلا بیماری کے علاج کے لیے یا شناخت کے لیے یا گواہی دینے کے لیے یا قاضی یا حاکم کے سامنے زینت کے موقع کو کھولنا پڑے تو مجبوری کے تحت جائز ہے۔ اس صورت میں زینت کے موقع سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہوں گی۔ اس بات پر سب حضرات متفق ہیں، اور جب عورتوں کے چہرے کی طرف دیکھنا شہوت کے ابھرنے کا سبب بنے تو ایسی صورت میں عورتوں کے لیے چہرہ چھپانا اور مرد کے لیے اس کی طرف نہ دیکھنا فرض ہے۔ لہذا قاضی کا یا حاکم کو اگر شناخت کی خاطر دیکھنا پڑے تو ان کے لیے بھی پہلی نظر بلا شہوت جائز ہوگی، دوسری نظر حرام ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ النور کی آیہ نمبر 60، جس کا مفہوم ہے اور جو عورتیں گھروں میں بیٹھی رہی ہیں جن کو نکاح کی امید، یعنی بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی امید نہیں رہی، ان پر گناہ نہیں کہ اتار رکھیں اپنے نقاب کو، یہ نہیں کہ دکھاتی پھریں اپنے سنگار کو، اگر اس سے بھی بچے تو بہتر ہے ان کے لیے۔ اللہ سب باتیں سنتا اور جانتا ہے۔ شرع شریف میں ایسی بوڑھی عورتوں کو پردے میں سہولیت دی گئی ہے کہ جو نہ نکاح کے قابل رہی ہوں اور نہ ہی ان کی طرف مردوں کو رغبت ہو۔ جن اعضاء کو چھپانا عورت کے لیے اپنے محرموں سے ضروری نہیں، بوڑھی عورتوں کے لیے ان اعضاء کو غیر محرموں سے چھپانا ضروری نہیں۔ اس آیت میں قید لگا دی گئی کہ بن سنور کر سامنے نہ آئے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر غیر محرموں کے سامنے آنے سے بالکل ہی بچے تو ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ ایک مثل مشہور ہے، ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بوڑھی عورتوں کے لیے اتنی احتیاط بتائی گئی ہے تو جوان عورتوں کے لیے پردے کی اہمیت کتنی ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الکہف میں، سورہ الکہف میں، اس آیت مبارک میں مال اور بیٹے کو دنیا کی زینت کہا گیا ہے۔ یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ بیٹی کا ذکر نہیں کیا گیا اس لیے کہ وہ چھپانے کی چیز ہے، نمائش کی چیز نہیں۔ اس سے بھی عورت کے پردے میں چھپے رہنے کا ثبوت ملتا ہے، لہٰذا مسلمان عورت پردے کا خوب اہتمام کرے اور ذہن میں اچھی طرح سوچ لے، حجاب اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے۔ حدیث پاک سے دلائل۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نیک بخت اور عزت دار عورت کا نشان گھونگھٹ ہے تاکہ بدنیتی فاسق اور فاجر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے،
519/3، जिसका मफहूम है اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی چیز کے تحت گھر سے نکلے تو اپنے چہروں کو سروں کی طرف سے چادر سے ڈھانپ لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے پردگی شریف اور غیرت مند عورت کا کام نہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے عورت چھپانے کی چیز ہے، بس عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو غیر محرم مردوں سے چھپائے، اگر گھر میں رہ کر چھپائے تو سب سے افضل ہے تاکہ کوئی مرد اس کی جسامت یعنی ڈیل ڈول اور چال ڈھال کو نہ دیکھ سکے۔ اگر کسی شرعی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو جسم اور کپڑوں کی زیب و زینت کو چادر و برقعے کی وجہ سے چھپائے، ایسا نہ ہو کہ کسی نفس پرست آدمی کی نظر پڑے اور وہ اس عورت کی عزت کو خراب کرنے کے منصوبے تیار کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے صحابہ کرام سے سوال پوچھا، عورتوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ اسی دوران مجھے گھر جانا پڑا تو میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے یہی سوال پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ تو مردوں کو دیکھے، نہ وہ مردوں کو دیکھے اور نہ ہی مرد انہیں دیکھے۔ میں نے یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ ہے معارف القرآن میں 7/216۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، پردے کا منشا حیا ہے اور حیا عورت کی فطرت ہے۔ جب عورت ضمیر کے خلاف کام کرتی ہے تو بے حیا بن جاتی ہے اور شرم و حیا کو ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشکات کی حدیث ہے 1307/3، جب تو بے حیا بن جائے تو پھر جو چاہے کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے حیائی بے پردگی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو حیا جیسی نعمت سے محروم نہ فرمائے، آمین۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ابن کثیر کی حدیث ہے 482/3، عورت چھپانے کی چیز ہے، جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے۔ شیطان جھانکتا ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو شیطان لعین اسے گھر سے نکلتا دیکھ خوش ہوتا ہے کہ اب مجھے اس کو غیر محرم کی طرف اور غیر محرم کو اس کی طرف مائل کرنے میں آسانی ہو گئی۔ شیطان اس عورت کو بد نظری کرواتا ہے اور غیر محرم کو اس کے جال میں پھنساتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ شیطانی شہوانی نفسانی زندگی گزارنے والے لوگ عورت کو گھر سے باہر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ایسے فاسق و فاجر لوگ شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کے جھانکنے کو شیطان کا جھانکنا کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کا مفہوم ہے، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ اسے معلوم ہوا کہ عورت مرد کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ پردہ واجب ہونے کا مدار فتنہ ہے، اس لیے بوڑھی عورت جس کی طرف جنسی میلان نہیں رہتا، اس کے چہرے کا پردہ کرنے میں نرمی دی گئی ہے۔ جوان عورت کی طرف مرد کا میلان فطری طور پر زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا اسے پردے میں رہنا چاہیے۔ اگر عورت کسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے تاکہ اس کے ذریعے سے شیطان مردوں کو فتنے میں نہ ڈال سکے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، اس کا مفہوم ہے، میں اس کمرے میں داخل ہوتی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے تو اپنی چادر رکھ دیتی اور کہتی تھی کہ یہاں تو صرف میرے شوہر اور میرے والد دفن ہیں۔ لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا تو اللہ کی قسم میں ان سے حیا کی وجہ سے خوب اچھی طرح پردہ کر لیا کرتی تھی۔ یعنی وہ لوگ وہاں پر قبر ہے، حضرت عمر کی قبر کے بعد
عائشہ رضی اللہ عنہ اس کمرے میں پردے کے ساتھ جاتی تھی۔ اس سے پردے کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو قبر میں دفن آدمی سے بھی پردہ کر رہی ہیں، جبکہ آج کی بے پردہ عورتیں زندہ جیتے جاگتے مردوں سے پردہ نہیں کرتی۔ دیندار عورتوں کے لیے حضرت عائشہ کا عمل روشنی کا مینار ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اس کا یہ حدیث ہے ابو داود اور ترمذی میں بھی ہے، سنن اور یہ حدیث نمبر ہے اس کا 188، جس کا مفہوم ہے ایک بار ام المومنین حفصہ رضی تعالیٰ عنہا اور عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن مکتوب رضی تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ وہ نابینا صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا کہ پردہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ نہ ہمیں دیکھ سکتے اور نہ ہی پہچان سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اب تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی ہو؟ پردے کی اہمیت پر اس سے زیادہ واضح اور بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ عقلی دلائل۔ ایک بزرگ ریل گاڑی سے لاہور سے جیکب آباد آ رہے تھے۔ راستے میں کسی اسٹیشن پر ایک کوٹ پتلون پہنے نئی تہذیب والے نوجوان سوار ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد نوجوان نے بزرگ سے پوچھا، آپ مجھے دین اسلام کے عالم نظر آ رہے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بزرگ نے جواب دیا، جی ہاں آپ پوچھیں۔ نوجوان نے کہا، اسلام اس بات کی اجازت کیوں نہیں دیتا کہ مرد اور عورتیں اکٹھے مل کر کام کیا کریں؟ بزرگ نے اس نوجوان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کے کئی جوابات دیے، مگر نوجوان کی طبیعت مطمئن نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے عقلی دلیل سے سمجھائیں کہ اس میں کیا رکاوٹ ہے۔ بزرگ نے سمجھایا کہ جب مرد اور عورتیں مل کر کام کریں گے تو دل ایک دوسرے کی طرف مائل ہوں گے، کئی ہنستے بستے گھر اجڑ جائیں گے، کئی کنواری لڑکیاں بن بیاہی ماں بن جائیں گی، سماج میں فساد مچ جائے گا۔ نوجوان کہنے لگا کہ انسان اگر اپنی طبیعت پر کنٹرول رکھے تو لڑکا لڑکی کی ملی جلی تعلیم یا نوکری میں کیا حرج ہے؟ بزرگ نے دیکھا کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا تو سوچا کہ ٹیڑھی انگلی سے نکالا جائے۔ وہ نوجوان عقل کا اندھا ہے، جس کے دماغ پر بھی پردہ پڑا ہے، لہٰذا اس کو دوسرے انداز سے سمجھانا پڑے گا۔ دوسرے انداز سے سمجھانا پڑے گا۔ ان کی ٹوکری میں نیبو رکھا تھا، انہوں نے نکال کر 4 ٹکڑے کیے اور چوسنے لگے۔ نوجوان بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے للچائی ہوئی نظر سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نوجوان نے کہا، نیبو دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہے۔ بزرگ نے کہا، اب طبیعت پر کنٹرول کا مسئلہ کیا بنا؟ اگر نیبو دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے تو اسی طرح نوجوان اور غیر محرم لڑکیوں کو دیکھ کر دل میں گناہ کا خیال آ ہی جاتا ہے، اور یہی چیز زنا کا سبب بنتی ہے۔ دین اسلام نے اس برائی کا راستہ روکنے کے لیے عورت کو حکم دیا ہے کہ اول تو گھر میں ہی رہے، اگر کسی ضرورت کے تحت نکلنا پڑے تو پردے میں نکلے، تاکہ غیر مردوں کی نظر نہ پڑے اور وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ نوجوان نے شرم سے سر جھکا لیا۔ دوسری دلیل، اگر کسی آدمی کے ذمہ ڈیوٹی لگا دی جائے کہ 1,00,000 روپے کی رقم ایک شہر سے دوسرے شہر کسی آدمی کو پہنچا دے، تو وہ آدمی اول تو رقم لے جانے سے گھبرائے گا کہ راستے میں جیب کترے ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ میری جیب کی رقم ہی غائب کر دے، بلکہ اگر کسی چور اور ڈاکو کو پتہ چل گیا تو وہ جان سے مار دے گا اور رقم بھی لے جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کو بینک وغیرہ کے ذریعے ٹرانسفر کروا دیا جائے، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اگر اسے مجبور کیا جائے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ رقم خود پہنچائیں، تو وہ آدمی اس رقم کو پوشیدہ یا جیب یا ایسی جگہ میں ڈالے گا اور سارے راستے فکر مند رہے گا۔ ایسا کب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اسٹیشن پر لوگوں کے سامنے رقم نکال کر گرنا شروع کرے۔ یہ تو دوسرے لوگوں کو دعوت دینی ہوگی کہ آ بیل مجھے مار۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی نیک عورت گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلنا چاہے تو
اول تو وہ گھبراتی ہے کہ مجھے بلا وجہ ہی باہر جانا پڑ رہا ہے، اگر مجبوری اور معذوری اور ضرورت ہو تو وہ بے پردہ ہو کر نکلتی ہے اور با پردہ ہو کر نکلتی ہے اور راستے میں فکر مند رہتی ہے کہ کوئی اچکا بدماش اس کے پیچھے نہ لگ جائے۔ وہ کہیں نہیں وہ کبھی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ غیر مردوں کے مجمع میں اپنی زیب و زینت کا اظہار کرے اور اپنی عزت داؤں پر لگائے۔ اگر کوئی بدنیت آدمی اس کے پیچھے پڑ گیا تو عزت بھی لوٹ لے گا اور جان سے بھی مار دے گا۔ شرع شریف میں اس لیے پردے کا حکم دیا گیا تاکہ عورت کی عزت ناماموس سوری عزت و ناموس پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے۔ جو لڑکیاں فیشنیبل برقع بے پردہ بن کر بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، ان کے اغوا وغیرہ کے واقعات روزانہ اخباروں کی زینت بنتے ہیں۔ وہ دوسروں کو تماشا دکھاتی خود ہی دوسروں کے لیے تماشا بن جاتی ہیں۔ اگر کسی آدمی نے قصاب کی دکان سے چند کلو گوشت خریدا تو اسے کپڑے یا تھیلے وغیرہ میں چھپا کر گھر لے جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گوشت کو تھال میں ڈال کر سر پر رکھے اور راستے میں چلے۔ اسے خطرہ ہوتا ہے کہ چیل کوے وغیرہ جھپٹ لیں گے اور گوشت کو اڑا لے جائیں گے۔ اسی طرح اگر 50 کلو کی نوجوان لڑکی گھر سے بے پردہ حالت میں نکلے تو انسانی بھیڑیے اس کے ارد گرد منڈانا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی بار تو پورے 50 کلو کو ہی غائب کر دیتے ہیں۔ اس لیے نیک عورت پردے میں لپٹ کر نکلتی ہے تو اس کی جان، مال اور عزت و آبرو پر کوئی حملہ ور نہ ہو سکے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو بے پردہ نکلنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو کیا ان کی نظر میں بیٹی کی قدر و قیمت چند کلو گوشت کے برابر بھی نہیں ہے؟ حیرت کی بات ہے کہ پرندے گوشت لے گئے تو صرف مالی نقصان ہوگا جس کی بھرپائی ہو سکتی ہے، اور اگر کسی نے بیٹی کی عزت خراب کر دی تو اس نقصان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ دل کہے گا اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر غیرت و جذبہ عطا کیا ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی غیر آدمی اس کے گھر کی عورتوں پر بری نظر اٹھائے۔ اگر وہ کسی کو اپنی محرم عورتوں کو برائی کرتا ہوا دیکھے تو ہرگز برداشت نہیں کر سکے گا، بلکہ مرنے مارنے پر تل جائے گا۔ کئی بار تو خاوند اپنی بیوی کو، یا باپ اپنی بیٹی کو، یا بھائی اپنی بہن کو، اور بیٹا اپنی ماں کو قتل کر دیتا ہے۔ آج کل خبروں میں اس طرح کی خبریں چھپتی رہتی ہیں کہ ایک عورت کی بے پردگی کئی خاندانوں کی عزت خاک میں ملا دیتی ہے۔ لہذا انسانی غیرت اور ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ عورت حجاب میں پہن کر نکلے اور مرد لوگ اپنی نظریں نیچی رکھیں تاکہ سماج میں فساد نہ پھیلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 14/1، عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص۔ عورت کی فطرت ہے کہ عموماً پھسلتی بھی جلدی ہے اور پھسلاتی بھی جلدی ہے۔ بڑے بڑے عقل مندوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ جذباتی ہونے کی وجہ سے گھڑی میں تو تولا اور گھڑی میں ماشا ہوتی ہے۔ اس لیے شرع شریف نے طلاق کا حق مرد کے اختیار میں رکھا ہے۔ اگر مان لیں کہ عورت کو اختیار دے دیا جاتا تو وہ ایک دن میں 70 مرتبہ طلاق دیتی اور 70 مرتبہ رجوع کرتی۔ کسی سے خوش ہو تو اپنا سب کچھ اس کے خاطر لٹا دیتی ہے، اور اگر کسی سے ناراض ہو تو اسے زندہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اندر اندر کھانے ذاتی بھی خود کرتی ہے، مگر لوگوں کی نگاہ میں مظلوم بن کر دکھا دیتی ہے۔ ایک کام کرنے کو اپنا دل چاہ رہا ہوتا ہے مگر زبان سے نہ کہہ رہی ہوتی ہے۔ ذرا سی نوک جھوک پر شوہر کی ساری زندگی کی خوش اخلاقی پر پانی پھیر دیتی ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے تیرے گھر میں آ کر دیکھا ہی کیا ہے، تو جو کچھ کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، میرے لیے نہیں کرتا۔ معمولی بات پر لعنت بھیجنا شروع کر دیتی ہے۔ کمزور تو ہے، پھر اپنے مرنے کی دعائیں کرنے لگ جاتی ہے۔ مال کی محبت اس قدر ہوتی ہے کہ اگر میاں کہے کہ ہم آپ کے جسم میں کیلیں ٹھوکنا چاہتے ہیں مگر ہوں گی سونے کی، تو فوراً پوچھے گی پھر دیر کیوں کر رہے ہو، جلدی جلدی کریں نا، آپ اپنا کام جلدی سمیٹیں۔ غصے اور حسد کی آگ میں جل مر کر کباب بنی ہوئی ہوتی ہے۔ فیشن کی اتنی دیوانی کی چاہتی ہے کہ جیسے کپڑے میں پہنوں ویسا دوسرا نہ پہنے۔ اگر ایک بار کپڑے پہن لیے تو اتار کر کسی دوسرے کو دے دوں، دوبارہ دھو کر نہ پہننے پڑے۔
کوئی تعریف کر دے تو پھول ہی نہیں سماتی، دشمن کو دوست اور غیر کو اپنا سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ طبیعت کے اس اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی عقل کامل نہیں، ناقص ہے، لہذا اس کا گھر کی چار دیواری میں رہنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی پورا پاگل ہو تو اسے پاگل خانے کے کمرے میں بند رکھا جاتا ہے۔ عورت کیونکہ ناقص العقل ہے، لہذا اسے ذرا بڑی جگہ یعنی گھر کی چار دیواری میں رہنے کو کہا جاتا ہے۔ اگر باہر نکلنا ہے تو پردے میں لپٹ کر نکلے اور محرم مرد کے ساتھ نکلے، تاکہ نہ تو وہ کسی کا ایمان خراب کرے اور نہ ہی کوئی اس کی عزت خراب کرے۔ آج انشاءاللہ یہیں تک، آگے انشاءاللہ پڑھیں گے شرعی پردے کے 3 درجے۔ کل انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اس کو، تو اس کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔